آرمی کا تو ویو پوائنٹ ہمیں نظر آ گیا ہے، بڑا ہارڈ ہٹنگ ہے، ٹیک فار ٹیک، بلکہ آئی تھنک مور دین دیٹ، اور یہ انہوں نے بڑا کلیئرلی کرتی ہے. ڈو یو تھنک کہ جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کا اتنا ہی فورسفل سٹانس آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا ٹھنڈے ہیں؟ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا کہ سچویشن ابھی پاکستان کی ہے. ویسے تو میرے پاس اسٹیڈیم سے باہر بال مارنے کو ہے، بٹ میں بڑی رسپانسبل اور سینسٹو ٹرائنگ ٹو بی رسپانسبل اس کو اس طرح کرنے کے پاسبل پالیٹکس کر رہا ہوں. دیکھیے خواجہ صاحب کا بیان ہے، میں اس کو کسی اور پیرائے میں اس طرح دیکھتا ہوں. وہ تو انہوں نے ٹوٹل آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے ڈرامہ کیا. جذبات کی ایک رسپیکٹ کرنی چاہیے اس ٹائم کے اندر. پالیٹیکل سائڈ ہم اگری ٹو ڈس اگری ضرور کرتے ہیں، لیکن اس ٹائم پہ جو خواجہ صاحب نے بیان دیا اس کا کانٹیکسٹ ہی نہیں، اس کو اسپن کر دیا گیا. ان کا بھی وہی جذبہ ہے جو عام پاکستانی کا ہے، ہارڈ ہٹنگ ہے. اور جذبات کے اندر بہت ساری باتیں وہ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے. وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جی ہم نے ٹیررزم کو ویسے ہی فیس کیا ہے، فائنینشیل لاس بھی لیا ہے، زندگیوں کا لاس بھی کیا ہے، لیکن اسپن کہیں اور ہو گئی، وچ از فائن. ہم تو ریسپیکٹ کرتے ہیں اپنے مخالف کی بھی. نمبر 1. نمبر 2 سر یہ ہے کہ دیکھیں آج ٹریبیون کی خبر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف کو کہا گیا ہے ان کی لیڈرشپ نے کہ ہولے ہولے رکھو. ٹھیک ہے، بٹ اگین دس از ناٹ دا ٹائم فار اس کہ ہم یہ پالیٹکس کریں. ہمارے اپنے بہت سارے اگریمنٹس ہیں، ڈس اگریمنٹس ہیں. ہم ایک دوسرے کی سیاست کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں، سیاسی طریقے کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. ہم نہیں مانتے ان کی سیاست، میں نہیں مانتا میری سیاست وہ نہیں مانتے. بٹ یہ ٹائم وہ ہے جس میں وی اسٹینڈ یونائٹڈ. دیکھیں ایک تو کنونشنل وار ہوتی ہے، توپے گولے وہ چلے گئے جیسے جنرل صاحب بتا رہے ہیں. میرے حساب سے اسٹریٹجک ایسٹس انڈیا کے ہم نے لاک کر دیے ہیں. ایکسائز جو ہماری ایئر فورس کر رہی ہے وہ کس بیس پہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم بھی بہت سپریم وے میں تیار ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ مائی صاحب اسی سچویشن کے اندر جو چیف نے بھی کام کیا ہے پرسوں، ایک قابلیت دکھائی نا، انٹیلیجنس دکھائی، اسمارٹنس دکھائی. اس نے گولہ بارود نہیں چلایا، گالیاں نہیں دی، کوئی میڈیا ہائپ نہیں کریٹ کرائی. انہوں نے اکنامکلی انڈیا کو ہرٹ کر دیا. تو انہوں نے ہائپ کریٹ کی، ہم نے ہرٹ کیا. ہم نے کیا کیا، ان کی آن گراؤنڈ ٹریڈ بند کر دی. جیسے 1.21 بلین کا نقصان ہو گیا، ایئر اسپیس روکی، اس سے نقصان شروع ہو گیا. آپ نے میری بجلی بند کر دی، میرا پیٹرول بند کر دیا، میرا کھانا پینا بند کر دیا، مجھے تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ انٹیلیجنٹ موو تھی. اسی طرح اگر وہ کنونشنل وارز تو ہم جیتتے آئے ہیں، جیتیں گے آگے بھی. لیکن ایک ہوتی ہے ایموشنز کی جنگ، پرسپشن کی جنگ، امپریشن کی جنگ، مورالیٹی کی جنگ. یہ جنگ آپ تب جیتے جب آپ سب ایک ساتھ یونائٹڈ ہوں ڈیموکریٹک فرنٹ کے اندر، جمہوریت کے اندر، جس کے ہم چیمپئن ہیں، جس کو میں لاش کہتا ہوں، آپ چیمپئن کہتے ہیں، لیکن آج میں لاش کا ورڈ بریکٹس میں کر رہا ہوں. اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوگا، کیونکہ ہمارے لیے انڈیا امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے وہ دنیا امپورٹنٹ جس کو آج ڈی جی آئی ایس پی نے ثبوت سے ایکسپوز کیا. ان کے پاس ثبوت ہے کہ ہم نے کیا ہے، سامنے رکھے، ہم فیس کریں گے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے ہمیں یونائٹڈ کنسنسس یونٹی کی بات کر رہے ہیں. بلال، انہوں نے ایک آئیڈیا دیا کہ آپ کلوز ڈور میٹنگ کریں، کوئی ٹیلی وائز نہ ہو، کچھ نہ ہو، لیکن اس پہ آپ عمران خان کو بھی بلا لیں، اور تاکہ ایک یونیفائڈ میسج آئے کہ جی بس ہر چیز پہ سارے اکٹھے ہیں. اس پہ آپ لوگ بالکل ریلینٹ نہیں کر رہے. آج بھی ملاقاتیں نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی. اور شاید بہت سے لوگوں کا خیال ہے، آپ کی پارٹی کے بھی، کہ جی یہ جب سے یہ واقعہ شروع ہوا ہے تو بہت زیادہ ارریلیونٹ ہونی شروع ہوگی پی ٹی آئی کے مسائل اور پی ٹی آئی کی چیزیں، ان کو وہ نیوز اسپیس نہیں مل رہی، وچ از ٹرو. آبویسلی اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے، لیکن کیا یہ ایک اوپننگ بھی نہیں تھی کہ چلے تھوڑا سا جوڑ ہو جاتا؟ اور جو اتنا زیادہ پولرائز ہوئی تو سوسائٹی، اسی بات کے اوپر آپ جنراسٹی آف اسپرٹ دکھا دیتے. نہیں دیکھیے مالک صاحب، ابھی دس از ناٹ دا بگیسٹ ایشو از ڈیلنگ ود دا سچویشن اینڈ دا یونٹی آف دا نیشن ایز یو سیڈ. میرے نزدیک تو ایک یونائٹڈ نیشن آپ کو نظر آ رہی ہے الحمدللہ. میرے خیال سے پوری قوم جو ہے وہ اپنی فوج، اپنی افواج، اپنی حکومت کے پیچھے مجھے تو کھڑی نظر آ رہی ہے اس جنگ میں جی. اور ہم نے دیکھا ہے کہ میں انڈیا کے خلاف ایوری بڈی جسٹ سو ان دس سچویشن، ہم اسی سچویشن کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو میرے خیال سے سب جگ جائیں. اور دیکھیے جہاں تک بات کی آپ نے پی ٹی آئی کی، ان کی دیکھیے ان کی ریپرزینٹیشن ہے پارلیمان میں. پارلیمان وہ فورم ہے، سینٹ کا سیشن چل رہا تھا، آگے قومی اسمبلی کا آئے گا، یہاں پہ اپنی بات کر رہے ہیں. بلکہ میرا تو خیال ہے، میں اس چیز پہ اسی لیے میں مینشن نہیں کرنا چاہ رہا تھا بیکاز یہ موقع نہیں. مگر ماضی میں کچھ مثالیں اچھی نہیں رہیں. بالا کوٹ کے حملے کے بعد عمران خان صاحب سٹنگ پرائم منسٹر تھے، بٹ انہوں نے اس ٹائم پہ یہ ان کو برداشت نہیں ہوا کہ میں سیکورٹی بریفنگ میں بیٹھوں جس میں اپوزیشن تھی. اس کے برعکس آپ نے ریسنٹلی دہشت گردوں کے خلاف جو جنگ میں ہم نے ایک ان کیمرہ بریفنگ بلائی گئی تو اس میں پی ٹی آئی نہیں آئی تھی. مگر ہم ان چیزوں پہ، میرا تو خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ جس طریقے کی ریسنٹلی وہ ایک کیمپین کرتی آئی ہے منفی
جس میں بدقسمتی سے ہمارے جوانوں کے خلاف بھی کیمپین ہے کہ وہ اس سے نکل کے اس موقع پر وہ اپنا کردار ادا کرے. اور دوسری بات ہم بار بار کہتے آئے ہیں کہ آپ کی ایک حیثیت ہے اپوزیشن کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں, اور آپ کی خیبر پختونخوا میں ایک حکومت ہے. آپ پاکستان میں معاشی جنگ, دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے دفاع میں اگر کنسٹرکٹیو کردار ادا کریں گے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. جب اس وقت کے آرمی چیف نے کہا نا کہ واٹل کو کہ ہم میزائل ٹھوکیں گے, تو ان کا خیال تھا کہ میں جب وہاں پہنچوں گا تو میں پرائم منسٹر سے پرمیشن لے لوں گا. تو پرائم منسٹر وہاں نہیں تھے. پھر وہ کوئی پرمیشن کوئی رات کے کوئی 10:30-11 بجے کے قریب ان کو فون پہ لینی پڑی تھی کہ جی اگر ہو گیا تو ایسے ہی کرنا ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے مالک صاحب, جو کیانی صاحب نے بات کی نا, دیکھیے اس میں امپورٹنس اور ریلیونس یہ ہے کہ دیکھیے وہ ماضی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا. میں ابھی ان کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ سر ابھی ماضی بھول جائیں. میں نے 9 مئی کیا ہے, آئین اور قانون موجود ہے, مجھ پہ کیسز موجود ہیں, مجھے پھانسی پہ چڑھا دیں, مجھے عمر قید کر دیں, مجھے آزاد کر دیں. یہ آئین اور قانون, یہ پاکستان کا انٹرنل مسئلہ ہے, یہ میرے گھر کا مسئلہ ہے. اس میں ہم نے یوں ہے, لیکن میرے گھر سے باہر اگر جو آپ بات دیکھیں گے جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ان کے پے گریڈ سے اوپر کی بات ہے. نہیں دیکھیے میری بات, آپ کے اچھے تعلقات ہیں, آپ کی بھی بات سنتے ہیں. نہیں مالک صاحب میری بات سنیں. دیکھیے آپ 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ پی ٹی آئی کا ایک ووٹ ہے. یہ تو میرے بیٹے کا فیوریٹ جملہ کسی بات پہ کہتا ہے ٹاک یور پے گریڈ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا ایک ووٹر بھی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ معافی دے دیں, پرائم منسٹر پہ نہ دیں, ہار پہ نہ دیں. آپ ان کو ویڈیو لنک پہ لے لیں, آپ ان کو فون پہ لے لیں, ان سے انڈورسمنٹ لے لیں کہ یہ آدمی گنڈا پور جو ہے میرے بہار بات کرے گا, اس سے کیا ہوگا. نہیں کیا نہیں صاحب دیکھیں, جی کیا صاحب, میں ابھی اگر اس پروگرام کے اندر اپنی ریسپانسبل پالیٹکس نہ کروں نا تو سر میں ابھی دھجیاں اڑا دوں گا, ٹھیک ہے, لوز بال کے اوپر. میری پالیٹکس ہے وہ, میں اس لیے نہیں کر رہا کہ ہمیں ساتھ ہونا ضروری ہے. ابھی اگر میں میرے اور آپ میں ذرا سا ہی فرق آیا نا, 30 آدمی ایڈوانٹیج, اس پہ اختلاف, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ سر ایک پرسپشن جو بنائی ہوئی ہے پبلکلی, پی ٹی آئی نے بھی بنائی ہوئی کہ ہمارا جنگ, پی ٹی آئی چاہتی ہے سمجھ جاتی ہے کہ ہمارا جنگ اسٹیبلشمنٹ سے. اٹ از ناٹ دیئر ڈیسیژن ٹو ٹیک. نہیں سر, اٹ از دیئر ڈیسیژن. یہ پولیٹیکل ڈیسیژن, انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن نہیں ہے. اس کے اندر کوئی قد و خال نہیں ہے. یہ تو بریکنگ نیوز ہے. آرمی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس پالیٹکس. دیکھیے ان کا اکنامک فرنٹ ہے, ان کا سیفٹی فرنٹ ہے, ان کا ڈیفینس فرنٹ ہے. وہ اس پہ ایمفسائز کریں, اس پہ جیت بھی رہے ہیں, اس میں ہمیں ریزلٹ لا کے دے رہے ہیں. دس از دیئر جاب, دے ڈوئنگ بریلینٹلی. ہم پورا پاکستان سپورٹ کرتا ہے, چیف کو اپنے دشمنوں کے آگے کھڑا ہوا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے ایک بڑے کینوس میں ایک انٹرنیشنل ورلڈ کو جواب دینا. ایک ووٹر بھی اگر میرا ہے, میں کہتا ہوں ججوں کو بھی بٹھائیں, وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے ملک کے, وہ کام کریں. جج اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں, آؤٹ آف دا ہائی کورٹ کے جج آپس میں. میں کہوں قیانی صاحب, شہباز شریف صاحب کے بعد ایک اسٹیٹسمین, لیڈر کا بہترین چانس ہے.